ہم بات کریں گے۔ ایران نے امریکہ کو دھمکی دی ہے کہ اگر امریکہ ایران پر حملہ کرتا ہے تو جوہری ہتھیار حاصل کرنے کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان کیا منظرنامہ آگے جا کے بن سکتا ہے، اس پر پروگرام میں بات ہوگی۔ پروگرام کے دوسرے حصے میں بات کریں گے بانی پی ٹی آئی کی علی امین اور بیرسٹر سیف سے ملاقات ہوئی ہے، طویل ملاقات تھی، اور اس ملاقات کا ایجنڈا جو ہے ذرائع کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کے حوالے سے علی امین گنڈاپور اور بیرسٹر سیف نے بانی پی ٹی آئی کو قائل کیا ہے۔ پروگرام کے آخری حصے میں بات کریں گے، ڈیڈ لائن ختم ہونے والی ہے، افغان مہاجرین کی واپسی کا عمل سست روی کا شکار ہے اور ڈیڈ لائن تقریباً ختم ہو چکی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ عید کے تیسرے روز بھی صرف 105 افراد پر مشتمل 5 خاندان ابھی تک واپس جا چکے ہیں۔ اس پر بھی پروگرام میں ہم بات کریں گے۔ بخاری صاحب، اب سے پہلے تو ایران اور امریکہ کے درمیان جو منظرنامہ بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ امریکہ نے کچھ روز قبل دھمکی دی تھی ایران کو کہ اگر جوہری ہتھیار کے معاملے پر مذاکرات نہیں کرتا ایران تو پھر بمباری کی جائے گی، اور یہ بہت بڑی لیول کی بمباری ہوگی جو کہ ایران ہمیشہ یاد رکھے۔ اب ایران کی جانب سے بھی سخت رد عمل کا اظہار کیا گیا ہے، تو کیا منظرنامہ بنتا ہوا دکھائی دے رہا آپ کو؟ بہت شکریہ آپ کا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ منظرنامہ تو بہت خوفناک ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، اور ٹرمپ کی ایران دشمنی بھی کوئی نیا واقعہ نہیں ہے۔ اس کی پارٹی جب کبھی بھی اقتدار میں آئی ہے، ہم نے دیکھا کہ مسلمانوں کی تباہی جو ہے وہ اس میں ہوئی ہے، چاہے وہ عرب سپرنگ ہو جس میں بہت سارے ممالک جو ہیں ان کی تباہی ہوئی، لیبیا، یمن اس میں شامل ہے۔ اسی طریقے سے ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے عراق میں جو کچھ ہوا وہ بھی ان کی پارٹی کا کیا دھرا تھا، پھر اس کے بعد افغانستان میں 20 سال تک امریکہ جو کچھ کرتا رہا۔ تو یہ ٹرمپ کی دشمنی تو بالکل بھی نئی بات نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 6 رکنی ممالک کے مذاکرات ہو رہے تھے ایران کے نیوکلیر پروگرام کے اوپر، جس میں برطانیہ، فرانس، روس، چین اور امریکہ شامل تھے۔ تو ٹرمپ نے آتے ہی اپنے آپ کو، امریکہ کو اس میں سے نکال لیا تھا، اور اب وہ دھمکیوں پر اتر آیا ہے کہ آپ اپنا نیوکلیر پروگرام یونیلیٹرلی ختم کر دیں، جس کی یقینی طور پہ ایرانی قیادت کی طرف سے شدید مذمت بھی کی گئی ہے، اور یعنی ریزسٹنس بھی اس کے خلاف جو ہے اس کا اظہار ہوا ہے۔ اب جو اس وقت صورتحال ہے وہ یہ کہ ٹرمپ اب براہ راست دھمکیاں دینے پر ایران کو اتر آیا ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ فوری طور پر ایک تو فلسطینیوں کی اور غزہ کی حمایت بند کر دیں، اور دوسرا اپنا نیوکلیر پروگرام فوری طور پر ختم کرنے کا اعلان کریں، ورنہ ہم آپ کو ایسا سبق پڑھائیں گے جو آپ کی آنے والی نسلیں یاد رکھیں گی۔ مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ ایران کی طرف سے جس طرح کا دنداں شکن جواب دیا گیا ہے وہ میرے خیال سے ٹرمپ ڈیزروڈ دیٹ۔ 2 افراد کی طرف سے ہم نے دیکھا اس کے اوپر یعنی رد عمل کا اظہار کیا گیا۔ ایک خامنئی ہے جو ان کے رہبر انقلاب ہیں، اور جو ان کے زبان سے نکل جاتا ہے وہ ایران کی قوم کے لیے، ایران کی مسلح افواج کے لیے، ایران کے ڈپلومیٹک کور کے لیے حرف آخر کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور دوسرے علی لاریجانی ہیں جن کا میں نے انٹرویو بھی کیا تھا جب میں نیوز میں تھا۔ وہ جو ایران کا نیوکلیر پروگرام ہے، یعنی جو ان کی وہاں کی جو نیوکلیر کمیشن ہے جس کے تحت نیوکلیر پروگرام چلتا ہے، اس کے وہ انچارج رہے ہیں more than 4 to 5 years۔ اسی بیچ میں سب سے زیادہ ترقی بھی ہوئی نیوکلیر پروگرام کے حوالے سے ایران نے کی ہے۔ انہوں نے بھی بڑا دنداں شکن جواب دیا ہے۔ ان دونوں ہی رہنماؤں کا، ایرانی کا جو مطمع نظر یا جو جسٹ ہے ان کے بیان کی وہ یہ ہے کہ اگر آپ ہمیں دھمکیاں دینے سے باز نہ آئے، اگر آپ نے کوئی غلطی کی ہم پر حملہ کرنے کی، تو جو رد عمل ہماری طرف سے آئے گا وہ امریکہ کی نسلیں بھی آنے والی یاد رکھیں گی۔ میں اسپیسیفک پر بات کرنا چاہوں گا، ایران نے یہ اندیا دے دیا ہے کہ اس خطے میں جہاں پر اس وقت جنگ چل رہی ہے، 10 ایسے آپ کے اڈے اور ہائی ویلیو ٹارگٹس ہیں جو ایران کے میزائلوں کی زد پر ہیں۔ ان میں آپ کے 50,000 کے قریب فوجی بھی ہیں جو مختلف اڈوں پر تعینات ہیں، اس میں آپ کے بحری بیڑے کے جہاز جو ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ ایک تو میرے خیال سے ایران کے رد عمل کے بعد سے پوری مسلم امہ، جس کو میں مسلم امہ کہتا ہوں اور کہتا ہوں پتہ نہیں کہاں گمی ہوئی ہے، مل نہیں رہی ہے، اس کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ لیٹ جانا جو ہے کسی بھی ایک حملہ آور کے سامنے یہ کوئی سٹریٹجی نہیں ہے، یہ کوئی جواز نہیں ہے۔ آپ کو جب آپ کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہوں آپ، تو پھر آپ کو اس کا جواب بھی اتنی شدت سے دینا چاہیے۔ ایک جو یہ رویہ مجھے دکھائی دیتا ہے کہ عرب لیڈرز یہ سمجھتے ہیں شاید
کہ ایران کے ساتھ جو کچھ بھی ہو جائے گا ہمیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے. یہ غلط ہے. وہ مجھے یاد آ رہا ہے راحت اندوری کا ایک شعر کہ لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں, یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ عرب بھی محفوظ نہیں رہیں گے. اگر امریکہ اور اسرائیل ایران پر حملہ آور ہوں گے تو پھر باقی عرب ممالک کا بھی وہی حال ہوگا جو یمن کا ہوا, جو شام کا ہوا, جو مختلف دیگر ممالک جو ہیں ان کا ہوا تھا. تو اس وقت میرے خیال سے وقت کا تقاضا یہ ہے کہ عرب دنیا خاص طور سے اور مسلمان عمومی طور پہ جتنے بھی ممالک ہیں ان کو اپنی تنظیمات جو ہیں ان کو ری ایکٹیویٹ کرنا چاہیے. OIC عرب لیگ کے فورم سے آواز اٹھنی چاہیے کہ اگر ایران کے خلاف حملہ کیا گیا یا غزہ سے فلسطینیوں کو بے گھر کر کے اس پر قبضہ کرنے کی کوشش کی گئی تو امریکہ اور اسرائیل کی نسلیں بھی یاد رکھیں گی کہ کتنا شدید آئے گا. اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. جو مذاکرات ہو رہے ہیں چاہے وہ قطر میں ہو رہے ہیں چاہے وہ ایجپٹ میں ہوئے ہیں, میرے خیال سے وہ کئی اعتبار سے اگر اس کا انالیسس کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ فلسطینیوں کے خلاف سازش ہے, وہ فلسطینیوں کو برباد کرنے میں حصہ داری ہے. اس لیے کہ آپ دیکھیں ہر معاہدے سے اسرائیل ایک کے بعد دوسری دفعہ بھاگا ہے اور کسی نے اس کو کنڈیم تک نہیں کیا ہے. ہر بار اس کی منتیں کر کے دوبارہ اس کو مذاکرات کی ٹیبل پہ لایا گیا ہے. اور حماس کے ساتھ حزب اللہ کے ساتھ یہ جو بٹریل ہے یہ بھی اب لوگوں سے چھپی ہوئی نہیں ہے. میرے خیال سے دنیا بھر کے مسلمانوں کو پتہ ہے کہ یہ جو دونوں ایجپٹ اور قطر میں مذاکرات ہو رہے ہیں یہ امریکہ کے انٹرسٹ کو لک آفٹر کرنے کے لیے زیادہ ہیں. اب دیکھیے یہ کتنی غضب کی بات ہے کہ ایک عرب ملک کی فضائیہ جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ مل کے کسی ایک ملک میں مشقیں کرنے کے لیے تیار ہے. آپ مجھے بتائیے اس قسم کی خوفناک صورتحال اگر ہوگی تو کیا ہوگا؟ جی ابھی ایک شارٹ بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک. بخاری صاحب, جس طرح سے ٹرمپ انتظامیہ کی پالیسیز کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, مطلب ٹرمپ کی اپنی پوزیشن بھی جو ہے وہ کافی ویک نظر آ رہی ہے امریکہ میں. بخاری صاحب اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ اور ایک اور چیز کہ ایران, متحدہ عرب امارات سمیت چین کے 6 اداروں اور 2 ایرانیوں پر سنگین الزامات عائد کیے گئے امریکہ کی جانب سے. ٹرمپ کی پوزیشن کے حوالے سے بھی کامنٹ کیجیے گا کہ آگے آنے والے ٹائم میں کیا منظرنامہ ٹرمپ کے لیے بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے, کیونکہ ٹرمپ کی پالیسیز کو کافی زیادہ کرٹیسزم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. بخاری صاحب اگر آپ مجھے سن پا رہے ہیں تو آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کی پالیسیز کو کافی زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے امریکہ میں. ڈونلڈ ٹرمپ جس بے باکی سے الزامات عائد کر رہے ہیں ایران پر اور اس کے ساتھ ہی ساتھ متحدہ عرب امارات سمیت چین کے 6 اداروں اور 2 ایرانیوں پر انہوں نے سنگین الزامات عائد کیے ہیں, تو ان کی جو پالیسیز انہوں نے بنائی ہیں اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ کیا پوزیشن آگے ڈونلڈ ٹرمپ کی امریکہ میں بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ دیکھیے امریکہ کے اندر اس وقت ٹرمپ کے خلاف جتنی ریزسٹنس ہے, جس قسم کے ایونٹس وہاں ہو رہے ہیں, جو اس کے فیصلے ہیں, جو ایگزیکٹو آرڈرز ہیں, اس کا جس طرح سے تماشا بن رہا ہے. آپ دیکھیے وہاں کی سپریم کورٹ نے جس طرح سے ریزسٹ کر کے بہت سے ایگزیکٹو آرڈرز کو اٹھا کے ایک طرف پھینک دیا ہے. تو مجھے تو خیریت نظر نہیں آتی ٹرمپ صاحب کی. ٹرمپ جو ہے مجھے لگتا ہے کہ اپنے اس دور اقتدار میں جو ویسے 4 سال کے لیے ہوتا ہے اس میں امپیچ ہوں گے. یہ امپیچ ہونا میرے خیال سے امریکہ کی ہسٹری کا دوسرا بڑا واقعہ ہوگا. اس سے پہلے آپ کو یاد ہے نکسن جو ہے وہ امپیچ ہو گئے تھے اور ان کو وہ ویتنام کی وار بیسیکلی لے دے کے بیٹھ گئی تھی. حالانکہ ایک چھوٹا سا واقعہ تھا کہ کسی اپوزیشن لیڈر کی کال انہوں نے ریکارڈ کروائی تھی, اس کے اوپر ان کی امپیچمنٹ ہوئی تھی. مجھے یہ ٹرمپ اپنا دور پورا کرتے دکھائی نہیں دیتے ہیں, اس لیے کہ ڈومیسٹکلی جو وہاں پر اوورسیز پاکستانی نہیں بلکہ جتنی بھی نیشنز کے لوگ ہیں, جس میں بھارت ہے, جس میں پاکستان ہے, جس میں اور ساری دنیا کے ممالک شامل ہیں, ان کو جس ذلیل طریقے سے رزیل کر کے ملک سے نکالا جا رہا ہے, جس طرح ان کی یونیورسٹیوں سے اسٹوڈنٹس کی جنہیں اسکالرشپس ملی ہوئی ہیں ان کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں, یہ سب کچھ ٹرمپ کے گلے پڑنے والا ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ٹرمپ جو ہے اس سے بچنے کے لیے ابھی تو کوئی کوشش دکھائی نہیں دیتی ہے, لیکن بہت سارے فیصلوں پر اسے واپس جانا پڑے گا. دیکھیے غزہ میں جو ہوا, ٹرمپ ایک جھوٹا شخص ہے, وہ ہی از اے کمپلسیو لائر. پہلے اس نے کہا کہ ہم غزہ کو ایک یعنی سیاحتی مرکز بنائیں گے اور غزہ کے لوگوں کو, فلسطینیوں کو یہاں سے نکلنا پڑے گا. بعد میں جب دیکھا پریشر آیا ہے تو اپنے بیان سے مکر گئے. لیکن اس کا جو ناجائز اولاد ہے اسرائیل,
وہ جتنے اقدام کر رہا ہے وہ سارے ٹرمپ کے پلان کو امپلیمنٹ کرنے کے ہیں. بخاری صاحب، جس طرح سے ٹرمپ صاحب نے ایران کو دہشت گردی کا سب سے بڑا سپانسر قرار دیا اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ایران کی پاسداران انقلاب کو بھی ایک غیر ملکی دہشت گرد جماعت کہا ہے، بخاری صاحب کیا لگتا ہے کہ جس طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ نے دھمکی بھی لگائی ہے کہ ہم بمباری کریں گے، تو کیا پاسداران انقلاب کو ٹارگٹ کر سکتا ہے امریکہ؟ دیکھیے، یہ اگر ان کے بس میں ہوتا تو اب تک پاسداران کو ختم کر چکے ہوتے. وہ آپ یہ دیکھیے کہ پاسداران وہ قوت ہے جنہوں نے ایرانین ریولوشن کو کلوزلی مانیٹر کیا ہے. وہاں پر 7 ٹیئرز سیکورٹی حصار ہے ایران میں. میں اس کی تفصیل میں جاؤں گا تو بڑا وقت گزر جائے گا، لیکن 2 کا میں ذکر کرنا چاہوں گا. ایک بسیج ہے جو والنٹیئرز ہیں وہاں کے، وہ عام حالات میں عام دنوں میں اپنے اپنے کام کرتے ہیں اور ان کے ہاں یہاں پٹی لگی ہوتی ہے جہاد فی سبیل اللہ، اور وہ 4 گھنٹے کے نوٹس پر وہ اپنے اپنے یونٹس میں رپورٹ کر دیتے ہیں. ان کی تعداد 55 لاکھ ہے، 5.5 ملین. یہ میں آپ کو ذمہ داری سے بیان دے رہا ہوں. اس کے بعد دوسری بڑی قوت جو ایرانین ریولوشن کی پہرے دار ہے یا ذمہ دار ہے یا پروٹیکٹر ہے، وہ ہے پاسداران. پاسداران کا درجہ اور ان کی ہمت، ان کی ویپنائزیشن، ان کی قوت ریگولر آرمی سے 10 گنا زیادہ ہے. وہاں پر ریگولر آرمی نمبر 2 پر ہے، سب سے اوپر پاسداران ہیں. یہ وہ پاسداران ہیں جنہوں نے اب تک ایران کو امریکہ اور اسرائیل جیسے گھٹیا ممالک کے ظلم و ستم سے بچا کے رکھا ہوا ہے. ڈھال ہیں وہ. یہ غلط فہمی کہ انہیں دہشت گرد قرار دے کے آپ اپنی جان چھڑا سکتے ہیں، یہ میرے خیال سے درست اقدام اس لیے نہیں ہے کہ اگر آپ ریئلسٹک جائزہ لیں تو دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد جو ہے وہ امریکہ بذات خود ہے. آپ مجھے بتائیے 1945 میں ناگاساکی اور ہیروشیما کے اوپر ایٹم بم برسا کے یہ کون ہوتے ہیں جو ہمیں یہ کہیں کہ ہمارا نیوکلیر پروگرام جو ہے وہ غیر محفوظ ہاتھوں میں ہے؟ ہمارا نیوکلیر پروگرام تو IAEA کے مطابق امریکہ سے بھی زیادہ سیف گارڈز میں ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے جو میرینز ہیں، اس کے جو سیلز ہیں، جو جا کے دوسرے ملکوں میں بالکل بخاری صاحب آپ نے بڑی درست بات کہی کہ ایران پر جو امریکہ کی جانب سے دباؤ بڑھایا جا رہا ہے کہ غزہ کے معاملے پر نہ ہی کوئی بات کی جائے، نہ ہی کوئی آواز ان کے لیے اٹھائی جائے. بخاری صاحب، غزہ میں اس وقت جو صورتحال بن رہی ہے، عید کے روز بھی اسرائیل کی جانب پر ان پر حملے کیے گئے ہیں، کئی فلسطینی بھی شہید ہوئے ہیں. اب یہ منصوبہ جو اسرائیل کی جانب سے بنایا گیا کہ غزہ کی پٹی میں وسیع رقبے پر قبضہ کر کے اسے ضم کر لیں گے، اس منصوبے کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے، یہ منصوبہ نہ تو نیا ہے اور نہ ہی اس نے کامیاب ہونا ہے. یہ کوششیں اسرائیل پچھلے 70-75 برس سے کر رہا ہے، لیکن نہ ہی فلسطینی ختم ہوئے ہیں نہ ہی غزہ ختم ہوا ہے. دیکھیے، دیکھنا ہمیں یہ ہے کہ وہاں جو ریزسٹنس ہے وہ کتنی شدید اور کتنی سٹرونگ ہے. اب آپ کو میں ایک بیان کا حوالہ دوں جو وہاں کی حماس کی لیڈرشپ نے دیا ہے. انہوں نے کہا ہے دنیا بھر میں حماس کے جتنے بھی اہلکار ہیں، جتنے بھی ہمدرد ہیں، ان کے پاس جس نوعیت کا اسلحہ ہے وہ اٹھا لیں اور جہاں جہاں اسرائیل اور امریکہ کا ٹارگٹ ملے اس کو ہٹ کریں. دنیا میں پینک مچنے والا ہے. میں آپ کو بتاؤں اتنا آسان نہیں ہے. اگر حماس کو ہضم کرنا اتنا آسان ہوتا تو اب تک کر چکا ہوتا اسرائیل اور امریکہ. اسی طرح لبنان کا حزب اللہ جو ہے، یہ آوازیں ہیں فلسطینیوں کی، ان کو دبانا اگر ممکن ہوتا تو یہ اب تک دب چکی ہوتی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ غزہ میں جو کچھ اسرائیل کر رہا ہے یہ لاسٹ ڈچ ایفرٹس ہیں، لیکن یہ کامیاب ہونے جا رہی ہیں کہ نہیں ہونے جا رہی ہیں یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. لیکن میں آپ کو یہ بات ایمانداری سے بتا رہا ہوں، نہ تو ایران حماس تو اپنی پوزیشن پر کھڑا ہے، وہ درست بات ہے، لیکن بخاری صاحب لیکن غزہ کے لوگ جو ہیں وہ بھی حماس کے اگینسٹ نظر آ رہے ہیں، جس طرح سے احتجاج کیے گئے. اس بارے میں کیا لگ رہا ہے کہ آگے جا کے کیا حماس کی پوزیشن جو ہے وہ ویک ہو سکتی ہے جس طرح سے لوگ نقل مکانی بھی کر رہے ہیں؟ دیکھیے، میں آپ کو اس کا پیرلل ڈرا کر کے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں اپنے ناظرین کو بھی. ایران میں یہ حرکت کہ وہاں پر مظاہرے کرائے جائیں امریکہ نے 4 مرتبہ کی ہے، لیکن جیسا میں نے کہا کہ وہاں کے سیکورٹی حصاروں کو توڑنا ممکن نہیں ہے. یہی حال حماس کا اور حزب اللہ کا بھی ہے. آپ اس کو بریک کرنے کی کوششیں تو کر سکتے ہیں، لیکن کیا حماس بریک ہونے جا رہی ہے؟ کیا حماس کا انفلوئنس اس خطے سے ختم ہونے جا رہا ہے؟ کیا حزب اللہ بے معنی ہونے جا رہی ہے؟ I will be the last person to accept this. میرا نہیں خیال کہ یہ ہوگا. یہ ایک جنگ
غزہ سے لبنان سے آگے جا کے گھر گھر چلے گی. لیکن بخاری صاحب حماس کا انفلوئنس تو تب تک قائم رہ سکتا ہے نا جب غزہ کے لوگ بھی ان کو سپورٹ کریں. اگر حماس کی لیڈرشپ کی بات کی جائے تو بہت ساری لیڈرشپ میں بہت سارے ایسے اہم رہنما تھے جو کہ شہید ہو چکے ہیں. تو کیا لگ رہا ہے حماس جس طرح سے دنیا بھر میں اپنے حامیوں سے ہتھیار اٹھانے کی بھی اپیل کر رہا ہے, کیا حماس کی کوئی اپیل سنے گا؟ دیکھیے میں آپ سے عرض کروں, حماس ایک سوچ کا نام ہے, یہ ایک لیجنڈ کا نام ہے, یہ چند افراد پر مبنی نہیں ہے. اس سوچ کو, اس ملت کو, اس یونٹی کو ختم کرنا اتنا آسان ہوتا تو اب تک اسرائیل کر چکا ہوتا. اصل بات صرف یہ ہے کہ اس مرتبہ صرف کوالٹیٹیو فرق یہ ہے کہ تمام مسلمان ممالک بے غیرتی کی نیند, غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں. کسی کے پیٹ میں درد نہیں ہے. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں, میں نے پہلے بھی آپ کو مثال دی کہ یہ گھر صرف فلسطینیوں کے نہیں جلیں گے, بالکل گھر صرف حزب اللہ کے نہیں جلیں گے, پھر گھر بڑی بڑی ان مملکتوں کے بھی جلیں گے جو اتنے بڑے بڑے پیٹ لے کے جو لیڈرشپ بیٹھی ہوئی ہے, جو اس خطے کے وسائل پر قابض ہو کے خطے میں کسی ملک میں اگر جنگ کا منظرنامہ بنتا ہے تو اس کا نقصان جو علمی طور پہ سب کو اٹھانا پڑتا ہے. تو ایسے میں حماس کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے, تمام اسلامی ممالک کو اس میں سٹینڈ لینے کی ضرورت ہے. ابھی ایک شارٹ بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا.